اور اس کے بعد بھی میں یہ جو میں جنت میں تھا یا خدا کے پاس، وہ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا. Recording in progress. اب آپ دیکھ. واہ، واہ۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے بعض وقت. جی اچھا جی. جی حضور، حضور ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مسیح زمانہ حضرت ذات علیہ السلام پہ جی سبھی ممبران کی طرف سے سلام اور جی. خدا کی وعلیکم انگنت السلام. عنایات۔ ہمارے ساتھ ایک ممبر موجود ہیں حضور، جو آپ کے ساتھ عہد وفا کرنے کے لیے آپ کے دست اچھا شفقت سے حاضر ہے فرمائے۔ وہ اس وقت واٹس ایپ کال پہ میرے ساتھ ہیں۔ تو جی میں مائک ان کا آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، تو وہ جی. تھوڑا اپنا تعارف کرواتے ہیں ہاں جی. اور آپ ان کا دست وفا عہد وفا لیں گے۔ تو شاہین خان صاحب، آپ کو ہم شاہین کے نام سے پکاریں گے۔ حضور ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے سلام کر سکتے ہیں۔ شاہین خان صاحب، آپ حضور سے بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام. جی. تو آپ تھوڑا تعارف کروائیں کہ آپ کو حضور کی تعلیمات کا کیسے پتہ چلا؟ سر شاہین خان نام ہے، اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے جو ہے نا پتہ چلا آپ کی تعلیمات کا۔ واہ جی واہ. اچھا جی، خدا کی یوٹیوب انٹرنیٹ سے پتہ چلا۔ خدا کی عنایات. ہاں جی۔ ویسے کس مسلمان فرقہ طبقہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، یا جماعت احمدیہ سے، یا تھوڑا بتائیں اس بارے میں۔ مسلمان سے اور بریلوی جماعت سے کیسے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ تو ہاں جی۔ حضور جہاں سے مرضی شروع فرما لیں، خدا کا دل ہے، تو ہم آپ کو یہاں پر جی کوئی بات سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر حضور آپ کا نا عہد وفا لے لیں گے، آپ حضور کی شفقت میں آ جائیں۔ ارے سر ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ہم جو ہے نا سوال تو وہ کرتے ہیں جنہیں شک ہو کوئی۔ الحمدللہ. میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ تو عنایات ہیں خدا کی. تو یہ 3 عہد وفا ہیں خدا کے ساتھ. آپ ان کو بول کے سمجھا دیں. میں جی حضور۔ آپ بھی ساتھ ساتھ بولتے رہیں تاکہ آواز صحیح آ جائے. جی حضور۔ یہ 3 عہد وفا ہیں خدا کے ساتھ. آپ بولے نا آگے سے اطہر. جی یہ جی شاہین خان صاحب، 3 عہد وفا ہیں جو آپ نے دنیا دیتے تھے۔ ہاں جی۔ اور یہ تینوں عہد وفا محبت کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں. یہ تینوں عہد وفا آپ کو محبت کی دنیا میں لے کے جائیں گے، جہاں زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جہاں شاہین خان صاحب آپ کو حضور کی آواز آ رہی ہے؟ سر نہیں جو ہے نا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے یار۔ تو اچھا آپ جی، بولیں مجھے نا. ہاں جی چلے، میں حضور سے سن کے آپ کو بولتا جاتا ہوں۔ ہاں ایسا کریں نا. جی حضور۔ تو یہ تینوں عہد وفا آپ کو خدا کی جنتوں میں پہنچا دیتے جی یہ تینوں عہد وفا آپ کو خدا کی جنتوں میں پہنچا دیں گے۔ ہیں. جنتیں تو بہت ہیں وہاں پر، لیکن وہ جنت جہاں پہ خدا دکھائی دیتا ہے یہ سب سے بڑی جنت ہے. جنتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ جنت جہاں خدا دکھائی دیتا ہے وہ سب سے بڑی جنت ہے۔ تو اب میں عہد وفا لیتا ہوں اور آپ آمین کہے جائیں. اب حضور آپ سے عہد وفا لیتے ہیں اور آپ نے آمین کہنا ہے۔ پہلا عہد وفا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں خدا نے کہا کہ ان کی کھڑکی میرے دل کی طرف کھلتی ہے. واہ، یہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں خدا نے کہا ہے کہ ان کی کھڑکی میرے دل کی طرف کھلتی ہے۔ تو آپ ان تعلیمات کو سنیں گے یا پڑھیں گے اور پھر اس کا اصل لیں گے. تو آپ ان تعلیمات کو پڑھیں گے یا سنیں گے اور پھر ان کا اثر لیں گے۔ آمین کہہ دیں. اثر بھی لیں گے، عمل بھی کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں جی کہ پڑھیں گے، اثر بھی لیں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے۔ آمین. آمین کہہ دیں. آمین کہہ دیں. ہلو. آمین، آمین کہہ دیے جی۔ کہہ دیے.
دوسرا وعدہ آمین. بھی محبت میں یہ ہے، یہ حضور دوبارہ دہرائیے گا. دوسرا وعدہ یہ ہے خدا کے ساتھ کہ دوسرا وعدہ خدا کے ساتھ یہ ہے میں پوری زندگی وفا اور آخری سانسوں تک چلوں گا. کہ میں پوری زندگی خدا کے ساتھ آخری سانسوں تک چلوں گا. پوری وفا اور آخری سانسوں تک چلوں گا، پوری وفا اور آخری سانسوں تک. اور مسیح الزمانہ خدا کے دل پہ میں ایمان لے آیا. اور مسیح زمانہ خدا کے دل پہ میں ایمان لے آیا. آمین کہہ آمین کہہ دیں. دیں. آمین. آمین آمین. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا مجھ سے، کیونکہ آپ پاکستان میں اس لیے مشکلات بہت ہیں، جہاں تک ہو سکے گا میں یہ خوشخبری پہنچاؤں گا جو اہل دل ہیں. واہ واہ. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو جہاں تک ہو سکے گا آپ یہ کہیں گے میں وعدہ یہ خوشخبری اہل دلوں تک پہنچاؤں گا. ان دلوں تک جو اہل ہوں گے. جی آمین. ان دلوں تک جو اس کے اہل ہوں گے، کیونکہ ان پاکستان تعلیمات کے اہل ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں مصیبت بھی آ سکتی ہے نا، تو چن کر آمین کہہ دیں. ہاں جی، آمین آمین. ہاں ان کو بتانا ہے جو دیکھ لیں آپ کہ جی آمین یہ- کہہ دیا جنہوں نے. ہاں جی، اور ان کو پہچانا ہے جو دیکھ لیں کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، احتیاط کرنی ہے. ٹھیک، سن رہے ہیں نا میری؟ جی ہلو؟ حضور. سن رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک وعدہ میں دے دیتا ہوں. وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہلو؟ نیٹ ورک پرابلم ہوگی شاید. اچھا، ان کو آواز آ رہی ہے جو عہد دے رہے؟ نہیں حضور وہ ان کے ساتھ ہی تھے. اچھا، وہ آخری وعدہ انتظار کرتے ہیں ان کا. ہاں جی، آپ واپس آ گئے؟ جی حضور معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. تو تیسرے وعدے پہ بھی انہوں نے آمین. آمین کہہ دیا. ان کو بتائیں کہ چوتھا وعدہ میں دیتا ہوں انہیں. جی شاہین خان صاحب، چوتھا وعدہ جو ہے وہ حضور آپ کو دے رہے ہیں کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا، فرشتے حساب کتاب نہیں کریں گے، خدا کا نور آئے گا یا میں آؤں گا. وہ چوتھا وعدہ یہ ہے جی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے آپ کی جان لینے کے لیے نہیں آئیں گے، یا خدا کا نور آئے گا، یا مسیح زمان حضرت زہد علیہ السلام خود تشریف لائیں گے. اور ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاؤں گا کہ یہ خدا کا دیدار کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی پھر ان کی خدا کے ساتھ گزرے. آمین. اور ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جائیں گے ایسے عدم میں جہاں پر آپ ہمیشہ خدا کی محبت میں رہیں گے، آپ کو خدا کا ساتھ نصیب. آمین کہہ دیں. میں بھی آمین کہہ دیتا ہوں، یہ بھی آمین. آمین. ان کو آمین مبارکباد، کہہ دیں گے. ان کو مبارکباد دے دیں. آمین. بہت بہت مبارک ہو جی، بہت بہت مبارک ہو. مبارک ہو. ہاں جی. بہت بہت مبارک. شاہین خان صاحب، اور آج کے بعد Thank you. ان کا یہ زیدینی کہلائیں گے. بتا دیں. اور آج کے بعد آپ زدینی کہلائیں گے، وہ لوگ جو خدا کی دنیا لے کے آ رہے ہیں. مددگار ہوں گے. جی جی. اور حضور کی مدد کر رہے ہیں اس مشن میں. ان لوگوں کو خدا کی ذات نے زیدینی کے نام سے پکارا ہے، تو آپ ون گاڈ فیملی زیدینی ممبر ہو گئے. جی، تو مبارکباد بھی دے دیں. مبارک آپ کو. بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو، سبھی ممبران کی طرف سے اور حضور کی طرف سے بھی. میں آج دعا کروں گا، اگر ان کے متعلق مجھے بتا دینا. صرف جی حضور. تصویر چاہیے. تو جی حضور، میں جی آپ کو حضور ان کی تصویر بھیج رہا ہوں جی. اور حضور نے فرمایا ہے جی شاہین خان صاحب کہ آج رات خدا کے جنگل میں حضور جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی تصویر سامنے رکھ کے خدا کے حضور دعا کریں گے. تو خدا ہمارا گواہ بن گیا ہے. آمین. خدا ہمیشہ آپ کا رہنما بنے جی. اور خدا گواہی بھی بن گیا ہے کہ انہوں نے خدا میرے ایمان لے آئے مجھ پر. واہ.
اور خدا اس بات پہ گواہی رکھے گا کہ آپ حضور کے مسیح زمان پہ آپ ایمان لے آئیں. تو خدا ان کو استقامت عطا کرے. تو میری طرف سے بھی مبارکباد دے دیں. جی آمین. خدا آپ کو جی استقامت دیں. حضور کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. جی. اور یہاں سے اب اجازت لیتے ہیں. جو جی بھی حضور کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا. جی جی. اگر لیکچر سننا ہے تو لیکچر سننا ہے. اگر آپ زوم میٹنگ جوائن کر سکیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ آپ زوم میٹنگ کو بھی سن سکتے ہیں. ہر تو یہاں سے اتوار. جی ہر اتوار. ہر اتوار کو اور ہر جمعرات پہ. جی جی. جی بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. خدا کی سلام. اچھا. جی حضور بہت شکریہ جی. اب ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ آغاز کرنے سے پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ عمیر خان صاحب کو ہم یہاں پر دعوت دیں اور ان سے درخواست کریں کہ انہیں جو حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب ہوا ہے اس ماشاء بارے میں وہ حضور کے سامنے گوش گزار کریں. اللہ. ان کی یہ محبت اور بڑی ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہ آج اپنا روحانی مشاہدہ واہ صبح صبح میں نے سنا اور اٹھتے ہی میرا دن جو تھا وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا. واہ تو واہ. میں گزارش کروں گا حضور کے سامنے اپنا روحانی مشاہدہ پیش کریں. جی جی جی. جی اطہر بھائی بہت شکریہ. حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی سلامتی ہو خدا کی. جی حضور تو میں نے واقعہ بتانا تھا کہ میں جو نا 2-3 دن سے کافی فرسٹریٹڈ سا فیل کر رہا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ خدا کا دیدار ہو اور کچھ ایسا ہو. تو کل میں دوپہر کو آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا حضور. تو پڑھتے پڑھتے مجھے بہت شدید نیند آ گئی. بہت سخت قسم کی. تو بالکل تو میں نے ای بک پڑھ رہا تھا وہ میں نے رکھ دی اور میں سو گیا. تو جس طرح میں سویا تو نیند میں خواب آیا مجھے کہ خواب میں مجھے طلب ہوتی ہے کہ میں خدا سے ملوں. تو خواب میں پھر اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو بالکل جس طرح خدا کی تصویر ہے وہ میرے بالکل سامنے آ جاتی ہے. تو میں ایگزیکٹلی جس طرح تصویر ہے بالکل ویسا ہی میرے سامنے آ جاتا ہے. اور دیکھ کے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. تو لیکن میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے خدا کی تصویر میں. تو اچانک سے ایسے ہوتا ہے کہ میں خدا کے اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ جس طرح ان کے چیکس جو ہیں میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں. اور بالکل ہی میں مطلب تو اتنے قریب سے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے ایکسپریشن نظر آ جاتے ہیں. تو جی تو پھر میں دیکھتا ہوں خدا کو. تو ان کے نا ایسے جس طرح ہم غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں ہم اپنی آئی بروز نیچے کرتے ہیں, تو ایسے خدا نے اس طرح آئی بروز نیچے کی ہوتی ہیں, غصے میں ہوتے ہیں. تو ایسا غصہ نہیں ہوتا کہ میں ڈرنے والا غصہ, مطلب اس طرح کیوٹنس جس طرح ہوتی ہے نا, تو اس طرح. تو بہرحال میں اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر اس سے آگے اچانک پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میرا مشاہدہ تھا جو میں نے دیکھا, تو میں نے اطہر بھائی سے شیئر کیا. بہت مبارک ہوں آپ. آج کا دن تو بہت ہی مبارک ہے. پھر اس دن کو لکھ لیں اور اس مشاہدے کو بھی لکھ لیں, اور آنے والے جو بچے اور نسلیں ہیں ان کے لیے یہ راہ حق اور یہ روشنی پہنچے گی. تو جو ایسے معاملات دکھائی دیں انہیں لکھ لیا کریں مہربانی کر کے, اور اگر تاکہ آنے والی نسلوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. تو مبارک ہو جی آپ کہ خدا کی ذات جو ہے اس نے دیدار کرایا. جی حضور بہت شکریہ حضور, آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو بہت شکریہ. میں نے ایک مشاہدہ بیان کیا تھا ابھی, وہ یوٹیوب پہ آ گیا ہوگا, کہ جب خدا کی ذات پہاڑوں سے اوپر آئی تو میں نے دیکھا
کہ جلال میں تھی خدا کے ساتھ. تو اس جلال میں نے دیکھا کہ کل جہاں میں اتنا نور ہو گیا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو وہ میں نے یوٹیوب پہ عطر صاحب بیان کی ہے انگلش میں. تو خدا کرے اس کی وہ ترجمہ ہو جائے تو پڑھنے والوں کو پھر خدا کے نزدیک آ جائیں گے. ہاں جی مبارک ہو جی آپ کو میرے سے. اچھا جی جی حضور بہت شکریہ. آپ نے تو میرا دن بھی بہت خوش کر دیا دل کو. اس کے لیے جیتے ہیں, اس کے لیے جائیں گے. اگر یہ عیسیٰ ابن زکریا کا ایک قول تھا, میں زمین پہ آگ لگانے آیا تھا اور لگ جاتی تو میں کتنا خوش ہوتا. اب میں روح کی دنیا میں جا کے بھی تنگ ہوں گا. تو وہ آگ لگانے آئے تھے محبت کی, اس پیار کی. وہ لگ اس لیے نہیں سکی کہ جو کچھ وہ جانتے تھے خدا کے متعلق اور عالم بالا کے متعلق, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ راز کیسے بتاؤں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. اس کا پھر وہ سب لے گئے, لیکن نقصان جو ہے وہ انسانیت کو ہوا اور آگے جا کے خود بھی تنگ ہو گئے. اب روح کی دنیا میں جاتے ہیں نیچے عیسائیت کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں وہ راز کھولنا چاہتا ہوں جو میں بتا نہیں سکا. اب وہ عیسیٰ ابن زکریا کے آگے بائبل رکھ دیتے ہیں کہ یہاں تو نہیں ہے وہ. یہی مسلمانوں کا حال ہے. جو محمد عربی نہیں بتا سکے جو اصل باتیں تھیں, وہ شریعہ کی رسا کشی ہو گئی. چند ایک باتیں ہلکی ہلکی بتا دیں تو وہ جو نہیں بتا سکے وہ اب مسلمانوں کی دنیا میں جا کے تنگ ہو جاتے ہیں. وہ جب نیچے جاتے ہیں تو جب وہ بتاتے ہیں وہ اپنا قرآن کھول کے کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے متعلق, تو تم محمد نہیں ہو سکتا یا تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ خدا نے کہا ہے کہ جو میں نے دکھایا, جو تو نے سفر کیا, وہ سب بتا, کیونکہ تیرا کام ہی ہے بتانا. مسیح کا کام ہے وہ سب راز الہی بتا جا. باقی وہ جو نظام ہے, وہ جو شریعت ہے, وہ تو آنے والے خود ہی کر لیں گے, کیونکہ اب اس جمہوریت میں وہ سارے حقوق مل رہے ہیں, آگے جا کے اور ملیں گے. لیکن اصل راز الہی بتانا جو ہے وہی عبادت ہے. اور عبادت ایک درخت ہے, اس وہ جو پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے. بے شک. تو یہ ہم نے اس کو اب کیونکہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں, یورپ میں تو آپ جو مرضی بیان کریں کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. تو آپ نے وہاں ذرا دیکھ کے کوئی اکا دکا, کوئی موتی, کوئی فقیر یا کوئی صوفی یا کوئی تلاش میں ہے, تو جب دیکھیں اعتماد میں آ گیا ہے تو اس کو بیان کرتے تھے. ٹھیک, ہاں جی. جی اچھا عطا صاحب اور جی جی ضرور. ہمارے کسی نمبر کا کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنی چاہیں براہ راست حضور سے یہاں پہ, تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی اطہر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل. مجھے تو آ رہی ہے. جی چٹ صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ حضور سے پوچھ سکتے ہیں. سوال نہیں جی, ایک گزارش ہے, التجا ہے حضور سے. حضور پاس ہو جاتا ہوں, کبھی کبھی مجھے ہینڈی میں میسج بھیج دیا کریں, سلام دعا. اور دوسری بات ہے کہ جمعرات کو پلیز ٹائم دیا کریں, بہت دل چاہتا ہے آپ سے ملنے کا. بھائی جمعرات کو تو کیونکہ میں بلکہ مجھے یہ ہینڈی بھی استعمال کرنا پڑ گئی ہمارے ممبر کی, تو جمعرات کو میں نے چاہا تھا, لیکن میں کوئی 11 بجے تک تو فرینکفرٹ میں ہی تھا, کیونکہ
ایک تو پہلے ان کے ساتھ تھا، پھر ان کے سوالات تھے، وہ سب ملا ملو کے کافی دیر ہو گئی مجھے. تو آپ سے زیادہ مجھے یہ حرص ہے کہ میں ہر جمعرات کو خدا کا پیغام دوں. تو بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں سفر میں، اور اسی دن میں آیا بھی تھا واپس. میں گیا ہوا تھا ادھر اس ڈائریکشن پہ، اپنا کوربا کی ڈائریکشن پہ. ہاں جی عطر صاحب. جی ضرور، بہت شکریہ جی. کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پوچھنا چاہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. شبان صاحب، آپ کی طبیعت مزاج کیسی ہے؟ ہاں ایوان صاحب کو سب سے پہلے تو حضور آپ کو میرا سلام پہنچے. آپ پر بھی سلام ہو. میں بالکل خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں مہربانی. اور ہر طرح سے خیریت. بہت یہ عنایات ہیں جی خدا کی آپ پر. تو جتنی بھی طاقت ہو کوشش کرتے رہا کریں کہ پیغام آگے پہنچتا رہے. جی ضرور، ہر روز جاتا ہے پیغام خدا کے واہ فضل سے. ماشاء اللہ. تو باقی یہی ہے ہمارا، ہم نے کوشش کرنی ہے، نتائج ہم نہیں نکال سکتے. جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ خوشخبری پہنچا دو، اور ہم حاکم نہیں ہیں کہ وہ ضرور مانیں. یہاں نہیں تو وہاں تو مان جائیں گے، لیکن وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا. یہ ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ وہ کیا تھا جی، وہ جو پہلا تھا، وہ جو کتابیں بھی لکھا کرتا تھا ایوان صاحب، کیا تھا، ہدایت اللہ حبیب. ہدایت اللہ ہوش. جی اس کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اس کا خط بھی پڑا ہے میرے پاس جی کہ وہ جو میں نے آپ سے تھوڑی سی بحث کی تھی، میں غلطی پہ تھا، میں نے کتابیں کھول کے دیکھا تو آپ ٹھیک تھے. تو میں روح کی دنیا میں ملا تو بڑی، بس یوں کہہ لیں کوئی ایسی کوئی ترکی جیسی تھی دنیا، کیا بتاؤں. تو وہاں کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں آپ کی پہ ایمان لے آتا. یہاں پہ آ کے ختم ہوا معاملہ سارا. تو وہاں تو سبھی مان جاتے ہیں، کیونکہ جب سورج چڑھا ہو تو کون نہیں مانتا. صحیح بات. وہ تو جب بادل آئے ہوئے ہوں، لیکن حقیقت روح کی دنیا میں کھل جاتی ہے. تو پوچھ رہے تھے وہ ہدایت اللہ حبش، ہاں جی وہ یاد آ گیا. اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی اب تو وہاں ایمان لے آتے تو کھربوں میل کے فاصلے دور ہو جاتے، اس دنیا میں آ جاتے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو بڑے غمگین ہوئے. تو یہ موت کے بعد، جیسے وہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا اے ابو بکر، اور کہا کہ اس جو میں دیکھ رہا ہوں اب، اس کو دیکھ کے سبھی ایمان لے آتے ہیں. لیکن پھر وہ ایمان لانا فائدہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو جب زندگی میں ہر چیز گڈی چڑھی ہو، اس وقت ایمان لے کے آئے، اس وقت خدا کا ہو، تب بات بنتی ہے. جی حضور، یہ عبداللہ واقف صاحب جو امیر ہیں جرمنی کے، ان کو بھی آپ کچھ تھوڑا سا ہلائیں نا ہدایت اللہ حبش کی وجہ سے، کہ پیغام پہنچائیں ان کو بھی. کبھی بندہ تو بہت صحیح ہے. ان کو پیغام وہ پہنچا سکتا ہے جو ان کے نزدیک رہا ہو. تو پہلے نمبر پہ آپ ہی آتے ہیں. بالکل درست. سمجھے نہیں؟ ہاں جی، کیونکہ آپ نے وقت گزارا، آپ نے تو یہاں کا انجن آپ ہے. میں پیغام تو دیتا ہوں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، میری قریب نہیں آتے. تو پھر جب ان کی آپ کی نہیں سنتے تو میری کیا سنے گا وہ؟ سمجھے، میرے تو ویسے ہی خلاف ہوگا، وہ سارے ہی خلاف ہیں. کہ میرا نام تو سنتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھ گئے. تو میں اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بڑا دلچسپ، تو آپ کو بڑا ثبوت مل جائے گا.
حضرت ابراہیم عیسیٰ ابن ذکریہ کے وقت کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک امیر شخص تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ دوزکوں کے کالے گڑھے میں ہے، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص جسے وہ جانتا تھا، جو بیچارہ محتاج تھا، فقیر تھا، لیکن خدا کو تلاش کرتا رہتا تھا، تو اس امیر شخص نے اسے ابراہیم کی گود میں دیکھا. اچھا، اب یہ دوزخ میں ہے، نظارہ کر رہا ہے جنت کا، کتنی تکلیف ہے جی، ہے جی. تو کہتا ہے او باپ ابراہیم، او باپ ابراہیم، یہ تو میری میزوں کے نیچے سے جو ٹکڑے گر جاتے تھے ان کا محتاج تھا یہ شخص، اور یہ تیری گود میں کیسے، اور میں یہاں دوزخ میں کیسے، مصیبتوں میں. ابراہیم نے کہا، یہاں ایک شعر بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اے زاہد، اسے شخص کو انسان کیسے کہیں، اس آدمی کو انسان کیسے کہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. میں نے پہلا فقرہ بدل دیا. تو اب کہہ رہا ہے کہ اے باپ ابراہیم، میں تو ہمیشہ کی مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں، یہاں سے تو کوئی، اور یہ جو ہے یہ تو میرے میز کے نیچے سے جیسے کتے کھاتے وہاں کھاتا تھا. تو ابراہیم نے کہا، ان مصیبتوں کے اندر جو اس پر چھائی، لو جی ابھی جنت دیکھی میں نے. واہ واہ واہ، خدا کی کیا بات ہے، ابھی جنت گزری آنکھوں کے سامنے، عجیب جنت گزری. اور میں نے اپنے ایک ماننے والے کو دیکھا جس نے بیعت کی تھی پاکستان سے نکلنے سے پہلے. اچھا، تو حضرت ابراہیم نے کہا، دکھوں میں رہ کے، مصیبتوں میں رہ کے، غموں میں رہ کے، یہ تب بھی خدا کو تلاش کرتا تھا، اور تو عیش میں رہ کے اتنا غفلت میں تھا کہ تجھے کبھی خدا کی یاد نہیں آئی، کبھی تو نے آسمان کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا، تو دھس گیا تھا دنیا کی تمنا و خواہشات میں. تو اب جو تیرا تھا تو نے پا لیا، دیکھ تو کہاں پہ ہے. اب جو یہ میرا تھا، جو خدا کا تھا، دیکھ وہ اب میری گود میں بیٹھا ہے. تو اس شخص نے کہا، امین نے، اے ابا ابراہیم، میں تو پھنس گیا، کسی نبی کو بھیجو تاکہ کہیں میری اولاد نہ یہاں آ کے پھنس جائے. بات سمجھے؟ میں تو گیا، تو اب کسی نبی کو بھیجو، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بھی یہاں کے پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہاں پہ نبی آیا تو ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ نبی آیا تو ہوا ہے، اس پہ ایمان لے آئے تو بچ جائے گی تیرے بچے، تیری بڈھی، تیری اولاد. اس نے کہا، اے ابا ابراہیم، عیسیٰ کو تو میں نہیں مانتا تھا. اور وہ میرے بچے کے وقت میں آیا ہوا ہے، اس پہ تو ہم سب کٹھے ہو کے لانتے بھیجتے تھے. کوئی پرانا نبی بھیج، جیسے کوئی ہو گیا ڈانیل، سمیعور، الیاس، یسایہ، پرانوں میں سے بھیج تاکہ وہ ایمان دے آئیں. تو ابراہیم کہتے ہیں، جب وہ نئے پہ ایمان نہیں لا سکے تو پرانے پہ کیا لائیں گے. ہیں جی، وہ نئے پہ نہیں ایمان لا رہے تو پرانے پہ اگر وہ آ بھی گیا تو اس پہ کہاں ایمان لے کے آئیں گے. تو اصل بات یہی ہے
تازہ تازہ کو کوئی نہیں مانتا. پھر جب یہ پھنس جاتے ہیں، ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے، ان کے خاندان اولادیں وہاں روح کی دنیا میں، تو کہتے ہیں اب ہم ایمان لے آئے خدا کے دل پہ، عیسیٰ مسیح الزمانہ. لیکن وہ تو دیر ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو پہلے نبی آئے تھے تم ان کے مخالف تھے، ان پہ مصیبتیں ڈالی تمہارے آباء و اجداد نے، اور تم ان کی نسل میں سے ہو، اور اب میں آیا ہوں تو تم میرے خلاف ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے دادے پردادوں میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تو حقیقت تو یہ کہ اب مانے. وہ کیا کہتے ہیں، جب سب کچھ اجڑ گیا اس کے بعد کہیں جی اب ہم ایمان لے کے آتے ہیں، تو ایمان تو فائدہ نہیں دیتا. تو اس کا سب سے پہلا جو حقدار ہے کہ وہ تبلیغ کرے، آپ پہنچ کر اس کو 2 آنکھوں کے سامنے بٹھا کے بات کریں، اور اگر نہیں مانتا تو آپ نے حجت تمام کر دی. اب وہ جانے یا اس کا کام جانے. دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو تھے ان کی شفاعت سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب سب سے زیادہ مدد جو کی ہے محمد رسول کی، وہ سب سے زیادہ حضرت ابو طالب نے کی. اور محمد رسول اقرار بھی کرتے ہیں کہ جتنا سہارا اسلام کو ابو طالب نے دیا، اور جو مدد ابو طالب نے کی وہ کسی نے نہیں کی. آپ ساری زندگی انہیں سمجھاتے رہے. سب سے زیادہ تبلیغ حضرت ابو طالب کو کی ہے، یا ابو طالب. یہاں تک کہ مرتے وقت قریش کے جو سردار تھے وہ ایک طرف تھے اور محمد صاحب دوسری طرف، اور بیچ میں ابو طالب کی جان پہ آئی ہوئی تھی، موت کا وقت تھا. تو جو سرداران مکہ تھے وہ قریش، وہ کہہ رہے تھے اے ابو طالب، تو نے اپنے بتوں پہ مرنا ہے، حبل پہ، وہ تجھے ملاقات کرائے گا لال کی، خدا کی. اس بحث و مباحثے میں بڑی بحث ہوئی. تو جب دیکھا محمد رسول اللہ نے کہ یہ تو اب جاتا ہے بندہ ابو طالب، تو کان کو نیچے کر کے کہا اے ابو طالب میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دے تاکہ میں گواہ بن جاؤں. تو نہیں پڑھا. اب موت کے بعد ابو طالب کی کچھ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھا، اور قریش کہتے تھے کلمہ نہیں پڑھا، اور محمد عربی نے کہا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مر گیا. میں نے تو کان تک میں کہا تھا نہیں پڑھا. تو ایک دن بڑے غم زدہ ہو کے حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ابو طالب نے اتنی مدد کی تھی کہ اسلام میں اس سے زیادہ کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، تو ان کا کیا ہوا؟ کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ تو محمد عربی نے کہا ہاں اس کو اس کا اجر ملے گا، اور مل گیا، اس لیے کہ وہ گھٹنوں تک اب دوزخ میں ہے. اگر میری مدد نہ کرتا تو سر سے اوپر دوزخوں میں ہوتا. اتنا فرق پڑا ہے. مدد کی تو اب گھٹنوں تک دوزخ میں پھنسا ہوا ہے. ہاں یہ ایک عجیب واقعہ ہے، جو جب میں مسیح الزمانہ بن کے آیا تو ابو طالب سے ملاقات ہوئی اس کی دنیا کے اندر. اچھی دنیا تو نہیں تھی. تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں سوچ میں پڑ گیا. 1500 سال گزر چکے ہیں جی. اس کا مراد یہ ہے کہ جب بندہ مر گیا پھر دیر ہو گئی. تو ابو طالب
پھنسے ہوئے، دوزخ میں تو نہیں ہے لیکن لائٹ دوزخ میں پھنسے ہوئے. تو ابو طالب نے کہا کہ اے مسیح الزمانہ، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہیں قریش جو ہیں سردار وہ اور تیز ہو کے نفرت نہ کر بیٹھے محمد سے، تو میں نے سیاست میں کہ یہ اس کے زیادہ خلاف نہ ہو میں کلمہ نہیں پڑھ سکا، ورنہ میرا دل تو کرتا تھا پڑھنے کو. میں نے محمد کا بچاؤ کیا. اب جب یہ بات کی تو میرے ساتھ فرشتے بھی تھے. میں نے کہا بھئی اب کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یہ بات سچ ہے، 1500 سال کے بعد موقع مل رہا ہے. ہائے مر گئے تو پھر سچائی بھی گئی. میں نے ابو طالب سے کہا اب کیا کہتا ہے؟ کیا تو ایمان لاتا ہے مسیح الزمانے پر؟ کہا میں تو آپ سے ملاقات سے پہلے ہی ایمان لے آیا ہوں، لیکن مجھے تصدیق کے لیے فرشتوں نے کوئی بینیفٹ نہیں دیے. فرشتے کہتے ہیں جب ملاقات ہوگی پھر دیکھیں گے. اس ملاقات کے اندر پھر وہ بھی سچ نکلی کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں پہ وہ پھنسے ہوئے تھے اور آگے آگے، تو فائدے تو روح کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں نیتیں کھل جاتی ہیں. نیتیں بے شک یہاں نہیں کھلتی. جیسے وہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ انما اموال و نیات، انما اموال و نیات، حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، انما اموال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار سارا نیت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے. اس دنیا کے اندر بعض اوقات ہم اپنے چہرے پہ بہت سے ماسک چڑھا لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی ماسک؟ چٹا صاحب ماسک. ہاں جی ماسک کورنگ ہوتا ہے، کورنگ ماسک. اپنے اصل چہرہ نہیں دکھاتے. چہرے کو چھپانے کے لیے. ہاں جی، ایک چہرے پر 100 چہرے سجا لیتے ہیں. اب وہ جب موت آتی ہے تو وہ جو چہرے آگے سے چڑھائے ہوتے ہیں وہ تو گر گئے سارے. تو موت کے بعد تو روح ننگی ہے اور وہ کھلا کھلا اپنا اثر دکھاتی ہے. وہ اثر کیا کہ روح کتنی کالی ہے، کتنی بھوت ہے، کتنی چڑیل ہے، یا اس میں نور ہے، وہ سب رنگ کھلا کھلا بتا رہا ہوتا ہے. ہاں فرق یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اہل دل جو محبت کر بیٹھے، چاہے وہ بیچارے نہ کر سکے مجبور ہو گئے، ان کا نور دائیں طرف سے آگے آگے بتائے گا کہ یہ خدا سے پیار کرنے والے تھے. اور جہاں موت کے وقت بھی سبحان اللہ، جہاں اندھیروں میں روح گرنے لگی، یہ نور نیچے ہو کر اس کو گرنے نہیں دے گا اور آہستہ آہستہ اسے وہاں پہنچا دے گا. محبت پوچھو نہ، محبت کا اثر نہ پوچھو. ہے یہ وہ اثر ہے. میں نے کئی دفعہ کہا اور یہ بات اب میں بتا رہا ہوں کئی دفعہ کہ خدا کی ذات بھی آپ کو نور نہیں دے سکتی. کتنی بڑی بات بتا دی آپ کو. تو پھر آپ پوچھیں گے جی وہ نور پھر کون دے سکتا ہے؟ فرشتے یہ سارے تو گئے پیچھے ہو گئے اور ساری مخلوقات. تو اب پھر دیکھی جنت ایک دم 2 سیکنڈ میں سامنے سے گزر گئی میرے سے. یہ حال ہے. ایسا ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے. میں پچھلی دفعہ گاڑی چلا رہا تھا تو ایک آنکھ جو ہے وہ سے گاڑی چلا رہا تھا اور دوسری آنکھ سے میں روح کی دنیا میں پہنچا ہوا تھا. نظارے ہو رہے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دائیں آنکھ سے نظارہ کر رہا تھا، بائیں آنکھ دنیا میں تھی. تو جو خدا والے ہیں ان کے تو آنکھیں بند کرے تو کہیں اور، آنکھیں کھولے تو کہیں اور. ان کے لیے موت کیا ہے؟ تو خدا کی ذات کہتی ہے
ان کے سامنے سے موت ہار جائے گی. تو میں واقعہ کچھ اور بیان کرنے لگا تھا، بتانا اطہر، وہ ذہن سے نکل گئی بات. حضور آپ بتا رہے تھے کہ خدا کی ذات بھی نور نہیں دے سکتی. ہاں، خدا کی ذات بھی. اب یہ راز میں کوئی نہیں بتا سکا، اب میں بتاتا ہوں. جب دل کھینچے چلے جاتے ہیں خدا کے پیار میں اور اس میں کوئی شرط نہیں رہتی، خوشی میں، غمی میں، عیش میں، ہر حالت میں کھینچے چلے جاتے ہیں، تو جب خدا دیکھ لیتا ہے یہ دل میرا ہو گیا، یہ دل خالی ہو گیا ہے، تو خدا اس کی محبت کے مطابق، یہ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں ذرا، یہ سننے والی ہے، اس کی محبت کی مقدار کے مطابق ایک چھوٹا سا نور اس کے دل میں ڈالتا ہے. بس وہ بیج ہوتا ہے، وہ دل میں نور جب چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس محبت میں جب وہ بھڑکتا ہے تو پوری روح کو نورم نور کر دیتا ہے. بس وہ جو محبت کا جو بیج تھا اس کے اندر نور ہے. اس لیے اہل کتاب جتنی بھی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ موت کے بعد خرید و فروخت نہیں ہوگی. کہیں آپ اتنا پیار کرتے ہیں اولاد سے، کہیں جی تھوڑا سا نور تو لے لے، تھوڑا سا تو لے لے. نور کی خرید و فروخت نہیں ہے، وہ تو پیار کے سلے میں ملا تھا نور. محبت کے سلے میں نور ملا تھا. اس لیے خدا نے اس کو اتنا رازوں میں رکھا ہے کہ وہ جان سکے جو مجھ سے پیار کرنے والا، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس کا. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے آپ جو بھی کام کریں، جیسے آج ایوان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کریں تبلیغ، نہیں بھائی، وہ آپ کو سالوں سال سے جانتا ہے. آپ ذرا اٹھ کے جائیں، اسے گئے میری بات سن لے 5 منٹ، باقی کرنا تو تو نے وہی ہے جو تو کرتا آیا ہے. یہ میں تجھے بتا رہا ہوں. اور اگر تجھے تحقیق چاہیے تو کتابیں کر لے تحقیق، لیکن اسلام کے خول سے نکل کر آنا ہوگا. یہی بات عیسیٰ ابن، جسے آپ مریم کہتے ہیں، ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، اس کا باپ زکریا تھا. عیسیٰ نے اس کو کہا، یحییٰ کو، جو موسیٰ کی شریعت پہ چلتا تھا، اگر تو نے وہ دنیا دیکھنی ہے، عالم بالا جنتیں، جو جہاں پر خدا کی ذات ہے، تو مجھ پہ ایمان لانا پڑے گا. اگلا صبر کچھ اور ہے. اور اگر موسمی شریعت پہ چلتا ہے تو پھر تو اندھا ہے. اس نے آگے سے یحییٰ نے کہا کہ میں تو موسمی شریعت پہ چلتا ہوں، اور چونکہ تو اپنے آپ کو آزاد نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو اوپر کہتا ہے، میں ایمان نہیں لاتا. جب یہ بات سنی تو آپ کتاب میں پڑھ لیں، یوحنا میں عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے اب تک نبی، یحییٰ ان میں سب سے بڑا تھا. اب روح کی دنیا میں یہ سب سے چھوٹا ہوگا، سب سے نیچے ہوگا. دیکھا، یہ ہے فرق. بعد میں تو پتہ نہیں کتنی نسلیں آئیں گی. بعد میں ایسا بھی ہوا 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، کہ لوگ خدا کے بیٹا بیٹی ہے، ان کا تعلق تھا، وہ روتے تھے ہمارے زمانے میں مسیح کیوں نہیں آیا. اب ان کو کیا بتائے، اچھا ہوا تمہارے زمانے میں نہیں آیا، نہیں تو تم بھی شیعوں والے ہی حرکتیں کرتے. اس کو لٹکا کے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو پہلے حضرت علی کو مروایا اور اب ماتم کرتے ہیں. ہاں جی اطہر صاحب. حضرت سوری، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. کہ یہاں اس وقت ایک دعوے دار موجود ہیں آپ کے، وہ جاننے والے جی جنبا تھا. جی تو آپ کے عہد میں یہ ہیں وہ، اور وہ
मुझे लगता है कि वो आपके इरहास हैं, तो क्या उनको ये समझ नहीं आ रही और खुदा ने आपको नहीं बताया कि ये आपके मददगार थे और ये मान नहीं रही है भी एक बहने ही याया की तरह। मैंने तो उसको कई घंटों समझाया कोई 5 मिनट थोड़ी। और वो खुद भी कहता है कि मुझे ये मसीह कहता है जो घंटों घंटों समझाता था अल्फ लैला के किस्से, कहता है वो अल्फ लैला के किस्से में सुनता था। तो उस वक्त क्यों नहीं बोला अल्फ लैला के किस्से वाले, उसको खामोश होकर सुनता रहा। मैंने इसको इसका अंजाम भी बता दिया, मैंने इसको कहाँ देखा, क्या होगा, सब कुछ बताया। उस वक्त तो गूंगा बन के सुनता रहा, मुझे घंटे घंटे अल्फ लैला के किस्से सुनाता था, हैं जी, और मैं सुनता था और तो फिर बोलता, है जी। तो हमने तो अपनी हुज्जत पूरी कर दी है, और हमने तो यहाँ तक कह दिया है। बल्कि ऐसा भी थोड़ा सा बता दूं, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो ये कील में कहाँ रहता है, अब कहीं और रहता है, अब कहीं रहता है ब्लैक फॉरेस्ट में रहता है, श्वासवर्ड कहते हैं, उधर चला गया है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और मुझसे बातचीत कर ले, चार आँखों, या तू आ जा, मैं तुझे खुदा का नूर दिखा दूँ। लेकिन आना इस्लाम से निकल के है, क्योंकि जब अंडा जो है वो जब तक टूटता नहीं है बच्चा नहीं निकलता बाहर। इस्लाम को परे करके सिर्फ खुदा को सामने लाके दुआ करनी है, खुदा तुझे दिखा देगा। हमने तो अपनी हुज्जत पूरी कर दी, आगे से उसको दिखाया भी होगा। लेकिन वो ऐसा शख्स है, एक दिन जब तकरार करता था कि खुदा को देख नहीं सकता, फिर एक दिन मैंने जब उसके साथ उसको खूब बताया तो कहता सुबह सुबह मैंने भी खुदा को देखा है। सारी जिंदगी हमने सुना था जी। अरे सुना, सुबह सुबह मैंने भी देखा। मैंने कहा चलो मुबारक हो, दिखाई तक तो पहुंच गया। तो सारी जिंदगी मेरा भी झुटलाता रहा कि नहीं देख सकता, वैसे भी कहता रहा नहीं देख सकता। तो फिर कह ही बैठा, मैंने कहा चलो इतना भी बहुत ज़्यादा है, चलो देख लिया सुबह सुबह। तो खुदा ने उसको और बहुत कुछ भी दिखाया है भाई। जब फरिश्ते मुझे कह रहे हैं हमने उसे और कुछ दिखाया है, अब नबी भी मिस ना बन के बैठ जाए। वो मसला ये है कि अगर वो इधर आता है तो अहमदियत का जो बहस मुबासा है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ तो अगली दुनिया है ना। तो जो गाड़ी है अहमदियत की वो पीछे रह जाती है, तो ना उससे उतरना है। आप देखें ना, दो गाड़ियाँ चल रही हैं, आप गाड़ियाँ तेज़ी में हैं, आप एक गाड़ी में बैठे हैं, तो आप दूसरी गाड़ी में कैसे बैठेंगे? तो याह्या कितना बड़ा नबी है, और ईसा ने कहा तू अंधा है। लंगड़े देखते हैं, लूले चलते हैं, अंधे देखते हैं, लेकिन तू सबसे बड़ा अंधा है। मूसी के शरीयत पे चलने वाले, और उन्हें बात नहीं मानी। उसका नतीजा ये हुआ कि उसका सर काट के हीरो दास ने प्लेट पे रख दिया तशरीफ। ये अंजाम हुआ उसका। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। या मुझसे कसम ले ले, मैं बता देता हूँ मैंने तेरा क्या क्या अंजाम देखा। खुदा को सामने ला के मैं कसम खा के बताता हूँ। या तू इस्लाम के खौल से निकलकर सिर्फ खुदाए वाहिद पर, सिर्फ उसके लिए कि हाँ मैं खुदा को मिलना चाहता हूँ, मैं उस तालीमात को जानना चाहता हूँ, खुदा इसको दिखा देगा, बहस की बात ही नहीं है। तो ऐमान साहब आप समझ चुके होंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। हजूर मैं आपको कुछ बताऊं? बताएं जी, मैं बताएं। मैं खुदा को राज़ी करने के लिए, खुदा की मंशा के लिए आज भी मोटरसाइकिल पे गया हुआ था,
اور جو غریب لوگ ہیں بھٹے والے جو اینٹیں بناتے ہیں ان مزدوروں کو میں خدا کی منشا کا بتایا آپ کی کچھ تعلیمات کا. پہلے بھی وہ کچھ سنتے ہیں تو آج انٹرسٹ لے کے سن رہے تھے اور پھر بیچاروں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. میں نے ان کو کچھ راشن بھی لے کے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اور لوگ بھی اکٹھے کریں گے, آپ دوبارہ آئیں جو آپ کی بات سنیں گے. تو خدا اس کام سے خوش ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی, دعا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں چٹا صاحب, جو اس قابل ہے وہ کوشش کرتا رہے. مقصد تو آپ کا یہی ہے نا کہ وہ خدا کی طرف آئے, وہ جان لے حقیقت. جی جی روحانیت میں آ جائیں. جی, تو میں دعا بھی کر دوں گا کہ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے پھل آنے میں, تو آپ کوشش کرتے رہیں. بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی نا خاتم النبیین والی تو ہم ان کو فوراً مان لینا تھا. وہ آیت نے رکاوٹ ڈالی ہے. قرآن میں تو یہ آیت نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ خود سے لکھی گئی ہے, خود سے لکھی گئی ہے. نہیں, قرآن میں تو کہیں نہیں. قرآن میں جو ہے میں بتا دیتا ہوں, اس کو احمدیت تشریح اور کرتی ہے, شیعہ اور کرتے ہیں مسلمان. جو قرآن میں ہے وہ تو یہ ہے, اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب بھی نبی آئے, یہ آیت کہتی ہے قرآن کی جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تو وہ میرے متعلق بتائیں آیات, میرا پیغام دے, تو قرآن کہتا ہے تم ان پہ ایمان لے آنا, ضد نہ کرنا, بحث نہ کرنا, جھٹلانا مت, ایمان لے آنا. اس کے بدلے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تمہیں وہ سکون, وہ ڈر تمہارا ختم کر کے تمہیں جنتوں میں بچا دیا جائے گا. ہاں, اب یہ ہے, اب یہ ہے کہ جس پہ تم ایمان لے کے آئے وہ 420 کر گیا, وہ آگے سے جھوٹ بول گیا, تو خدا کہتا ہے اس کو میں پکڑوں گا. اس نے جھوٹ مجھ پہ باندھا تھا, وہ تمہارے پہ تو نہیں باندھا تھا. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور تم نے چھٹا دیا تو تمہاری خیر نہیں ہے. کتنا پیارا فیصلہ کر دیا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جی ہم تو کسی غلط نبی پہ ایمان لیا ہے, فکر مت کرو, تم ایمان اس لیے لے کے آئے کہ وہ تمہیں خدا کی طرف بلاتا تھا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور غم سے نجات دے دیں گے. دونوں حالتیں جنتی ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لو, جس کی تشریح احمدیت کچھ اور کرتی ہے, شیعہ کچھ اور, مسلمان. وہ یہ ہے کہ ما کانا محمد, ابھی تو ابھی بھی گئی ساری, وہ یاد رہ جاتے ہیں. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کی تشریح یہ کرتے ہیں مسلمان کہ وہ ایسا نبی ہے کہ اس نے نبوت کو بھی ختم کر دیا. یعنی کہ ایسا باپ ہے تمہارا وہ, یعنی کہ جو رستہ تھا نا آگے کا, بس وہی رہے, خاتم النبیین, بس وہی ہے. ختم کوئی پنجابی کا لفظ سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے بعد سب نبیوں کو ابھی ٹھکانے لگا دیا. اب احمدیت کہتی ہے یہ, اس سے مراد زیوروں میں چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے, جو سب سے زیادہ چمکے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اقبال پہ آ کے شاعری ختم ہو گئی, تو کیا اب کوئی شاعر نہیں آئے گا؟ وہ پاگل کے بندے. ہم نے کہا ختم, تو یہ ختم پنجابی کا الفاظ سمجھ کے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں تم یہ تو کہو کہ محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہے, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کے بعد نبی نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا؟ تو مقام بتایا گیا ہے یہاں کے اوپر کہ اللہ کے رسول کا ہے. اب وہ دیکھیں نا کتاب آ رہی ہے, ابھی کل پرسوں آ جائے گی کہ دی امنگ آف گریٹسٹ امنگ آف پروفٹ, سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ نبی جس نے خدا کی توحید کا پیغام دیا, نبیوں میں سب سے بلند ہے. اب وہ میری کتاب آ رہی ہے, اب وہ اس میں جو پڑھے گا وہ حیران رہ جائے گا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھئی جو حقیقت ہے وہ چھپتی تھوڑی ہے, کہ توحید کے پیغام میں سب سے اعلیٰ تھا.
اب جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ وہ اعلیٰ افضل نبی ہے، اپنی مثال دیتی ہیں، یعنی کہ رول ماڈل، کہ اتنے اعلیٰ تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا؟ انہوں نے بھی مطلب تقریباً ویسا ہی لیا ہے جیسے جماعت احمدیہ لیتی ہے. تو یہ ہے قرآن کی 2 آیتیں جس کے اوپر یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ غلط مطلب دے دیتے ہیں. اگر ان کو کہو کہ قرآن کہتا ہے کہ پھر رسول آئیں گے، رسول، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو ماضی کے سیغے کی بات ہو رہی. وہ بھئی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے پھر کبھی آئیں، مستقبل کے سیغے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، شیعہ جو ہے وہ عجیب ہی بات کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن تو 40 سپارے تھے، 10 جو ہے وہ بکری کھا گئی. ہاں جی، اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا جو ہمیں پتہ ہے. تو یہ بحث ہے. جو آپ نے کہا نا کہ نبی نہیں آ سکتا، وہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی بڑی عجیب سی باتیں ہیں. آپ وہاں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. کہا کہ مقام جو ابو بکر صدیق ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن کجا اس کے کوئی نبی آ جائے تو پھر ابو بکر صدیق کا مقام اس سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر بشارت بھی دے رہے ہیں حدیثوں میں ہی. تو حدیثوں میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک محل تھا، وہاں صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی. لوگ کہتے تھے یہ محل میں ایک اینٹ کیوں خالی ہے؟ تو وہ محل لگا تو محل مکمل ہو گیا. تو اس سے تو پتہ لگا کہ محمد صاحب کی جو اوقات جو ہے، قدر و قیمت، وہ ایک اینٹ کی ہے. سوچیں ذرا. اے علی تو میرا بھائی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، اس کو نبوت ملی، میرے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ آ کے رفڑ پڑ جاتا ہے. تو اگر حدیثوں کو اکٹھا کریں گے آپ تو کوئی مطلب لے گا، کوئی مطلب لے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، خدا کے بندو رب سے مل لو تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. صوفی رب سے ملے. داتا علی حجویری کہتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ پوچھا کہ جی عیسیٰ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے کشف المحجوب کے اندر. اب دیکھو نا، صوفی جب مل جاتا ہے خدا سے تو وہ اندھا تھوڑی رہتا ہے. تو کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ میں نے، ان کا نام تو عثمان بن جلابی ہے، لیکن بہرحال اس نام سے مشہور ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئے گا. انہوں نے کہا میں نے اس کو روح کی دنیا میں دیکھا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. میں نے روح کے ارواح کی دنیا میں دیکھا ہے ان کو دیکھا میں نے، وہ کہاں پہ ہیں. تو بتا دیا کہ یہ جو تم آسمان پہ جاہل و سوچ کے بیٹھے ہو وہ نہیں ہے. وہ کہیں آسمان پہ چاند پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو گیا. پھر آپ خود ہی تشریح کرتے ہیں کہ آنے والا کون ہوگا، اسے خدا جو ہے وہ چنے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا غلام احمد قادیان مجھے چنے گا، یا یہ غلام چنے گا، یا محمد عربی مجھے چنیں گے؟ نبی کو کون چنتا ہے؟ ابھی میں تھا ادھر کھاسل، تو 2 احمدی آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے آپ کا بڑا سنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں لگتی. ایک سوال ہے، میں نے کہا کر لو، کہ آپ تو اسلام سے باہر ہو کے دعویٰ کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارے جو رسول تھے محمد، انہوں نے بھی یہودیہ سے باہر نکل کے ہی دعویٰ کیا تھا، بے شک. اور عیسائیوں سے نکل کے دعویٰ کیا تھا. تو کہنے کہ نہیں. میں نے کہا تجھے تعلیم کا جب نہیں پتہ ہے تو کسی اپنے امام کو لے کے آ. ٹھیک ہے. پھر میں نے، لیکن نبی تو غلامی میں آتا ہے. میں نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ پہلے یہ بتا کہ نبی کون بناتا ہے؟ نبی خدا بناتا ہے کہ نبی بناتا ہے؟ کہنے لگے جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے کہا پھر جا، کیونکہ میرے ساتھ تھے کوئی 20 ایک لوگ. کھاسل میں ہم دے رہے تھے جی، وہ کیا کہتے ہیں، پشورے دے رہے تھے، فلائر. جی. تو جب یہاں تک ان کی تعلیم ہو
آگے سے سگریٹ کے سوٹے لگائے. میں نے کہا میرے سے بات کرنی سگریٹ نہیں پینی, نہیں تو پرے جا کے پی. کہنے لگا ٹھیک ہے جی پھر چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. یہ حالتیں ہیں ان کے. کوئی خاص لوگ ہوں گے جنہوں نے تعلیم یا علم رکھتے ہوں گے, باقی یہ جو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نچلی سطح ہے ان کو اپنی تعلیمات کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہیں. بس وہ کیا کہتے ہیں کہ نسل و در نسل مسلم احمدی ہو گئے, نسل و در نسل محمد اسلم ہو گئے, لیکن مذہب اور مذہب سے آگے روحانیت کو ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. سمجھے گی؟ بس ایک بات یاد رہ گئی ہے, اسے کہتے ہیں بھیڑ چال. بھیڑ ہاں جی, بس ایک بات رہ گئی کہ نبی نہیں آ سکتے جی, بس یہی ان کو یاد ہے. یہاں پہ جذباتی ہو جاتے ہیں, اصل تعلیم کا ان کو پتہ ہی نہیں. اب کتنے ہی صوفی ہیں, اگر میں ان کے دور میں آ جاتا وہ ایمان لے آتے. انہوں نے مجھے خود کہا, لیکن وہ صوفی روحانیت میں اندھا نہیں رہتا. صوفیت پہ معرفت الہی کھل جاتی ہے, چاہے خاموش ہو کے لے آتے ایمان. جیسے ایک صوفی تھا ہمارا پاکستان میں, اس کے کوئی تھے 10,000 ماننے والے. ایک رات چپکے سے آیا اور کہا کہ میں نے ملاقات کرنی. میں تو گیا ہوا تھا, تو پھر بتایا گیا. میں نے کہا اس کو کہنا کہ رات کے اندھیرے میں آیا. خیر پوچھا بھی کیوں رات کے اندھیرے میں آیا. پھر کہتا ہے حضور بندے تو بڑے ہیں میرے پاس, لیکن اگر میں یہاں دیکھنے کے آیا ہوں تو میری خیر نہیں. میں نے کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے. کہا حضور یہ نور دیکھا, اس سے آگے کیا ہے, بس یہ بتا دیں. پھر میں نے اسے بتایا تو رونے لگا اور کہنے لگا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں, اور 3 آدمی اور لاؤں گا, وہ میرے جانشینی سمجھ لیں. ان کو بتاؤں گا نہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو آپ مجھے معاف کیجیے گا. یوں سمجھ لیں کہ باقی جو 10,000 ہیں وہ سارے ہی گدھے ہیں. وہ لے آیا 3, ایک کرنل تھا, ایک میجر تھا, ایک اور تھا. انہوں نے بحث و مباحثہ کر دیا اسی چیز پہ, کرتے رہے بحث. پھر وہ بیچارہ خاموش ہو کر سن نچک کر کے چلا گیا. پھر اکیلا آیا, کہا کہ آپ مجھے گواہی دے دیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں, تاکہ آنے والی دنیا میں آپ گواہ رہیں. ایسے حالات بھی ہیں زمین پر. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے سچا پیار کیا ہو خدا سے, اس کو خدا روحانی اندھا رکھے. اچھا بے شک بے شک. ہاں جی عطا صاحب. جی حضور بہت شکریہ جی. این خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم میٹنگ میں. اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں, سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی خدا کی سلامتی آپ حضور. پر بھی خدا کی سلامتی. میں ویسے ہی سن رہا ہوں, حضور کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا ہوں. میرا کوئی سوال نہیں. جی جی چلیں بہت شکریہ جی. تو ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی, ان کا حضور سوال ہے. جی یہ فرماتے ہیں کہ حضور مسیح موعود ذات اسلام سے ہمارا سوال ہے کہ اس دنیا میں شیطانیت یعنی کہ برائی کی دنیا اتنے عروج پر کیوں ہے؟ اگر اکثریت جو ابھی تک خدا کی الہی تعلیمات سے متعارف نہیں ہوئے, وہ لوگ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کو آخرت میں کیا نقصان ہوگا, جبکہ ان تک ابھی تک الہی تعلیمات پہنچی ہی نہیں؟ جن پر الہی تعلیمات نہیں پہنچی ان کا معاملہ انڈیویجول دیکھا جائے گا, انفرادی. وہ کیا کہ دیکھا جائے گا یہ ظالم تھا یا نیک تھا, یہ دنیا کی طرف راغب تھا کیڑا یا خدا کی طرف راغب تھا. ان کا معاملہ پھر ان کے اعمال سے دیکھا جائے گا. لیکن
یہ سوال اب بھی ہوا تھا سیمینار میں. جہاں جہاں ہماری تعلیم پہنچتی جا رہی ہے میری، اور آگے سے وہ مجھے شیطان کہتے ہیں، سمجھ لیں کہ پکڑے گئے. سمجھ، جو تعلیم پھیلتی جائے گی وہ انکار کرے گا، پھنس جائے گا. اب یہ ہے کہ یہ برائی اتنی عروج پہ اس لیے پھیلی، اس کا جواب جو ہے خدا کی ذات کتابوں میں دے دیتی ہے، قرآن میں دے دیتی ہے، تورات، انجیل. یہ اس سے آگے نہیں آنا چاہتے. ان کی کتاب میں یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے ماں باپ نے نافرمانی کی اور وہ سچے راستے سے بھٹک گیا، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کر کے تم بھی بھٹک جاؤ اور وہ تمہیں بھی ننگا کر دے. تمہارے ماں باپ کو تو ننگا کر دیا اس نے، کہیں وہ تمہیں بھی ننگا کر دے. پھر یہ کہہ کے کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اب تقوی کے 3 مقامات ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ سمجھیں گے کہ جی مسلمان ہو گیا، میرا نام اللہ دیتا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی بھی نکال دیتا ہوں آپ کی. 3 جو تقوی کے مقامات ہیں زاہد کے، وہ یہ ہے کہ آپ نے روحانی ترقی کی، تقوی اختیار کیا، اور جو شیطانی دنیا اس کو چھوڑا، اور تمام آزمائشیں، خاندان، چاچے، مامے، سب کی تکلیفیں لیں، اور آپ نے ترقی کی روحانیت میں، خدا کی نافرمانی نہیں کی. پھر اس سے آگے ایک اور تقوی کا مقام آ جاتا ہے جسے ہم مشاہدہ الہی کہتے ہیں. 2 تقوی ہو گئے، کیونکہ اس کے متعلق تمہارا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم انہیں دکھا دیتے ہیں، پھل چکھا دیتے ہیں. پھر تیسرا مقام جو تقوی کا ہے وہ خدا کا نظارہ ہے، وہ خدا کا دیدار ہے. ان 3 دفعہ کے جو تقوی گزار ہوں گے، خدا ان پہ سے ہر قانون، ہر پابندی ہٹا کے کہتا ہے وہ جو چاہیں کریں، وہ میرے ہو گئے، میرے ہو گئے، میرے ہو گئے. جو 3 دفعہ کی روحانی ترقی کر گیا، کیا وہ گند کھانا شروع کر دے گا؟ جو اتنی دور پہنچ گیا، جو جنتوں میں پہنچ گیا، جو دیدار الہی کر بیٹھا، اور اگر وہ پھر آ کے اس کالی دنیا میں پھنسے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں رہا. جی، اس کی ایک مثال ابلیس ہے. دیکھا، بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، خدا کو دیکھا، سب کچھ دیکھ کے گرا ہے وہ، اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ جو سب کچھ دیکھ کر وہ بڑا ہی، ہم کہتے ہیں کہ وہ بدبخت ہو سکتا ہے کہ اتنی دور اعلیٰ جنتوں میں پہنچ کر پھر آ کے دنیا کی دوڑ کے اندر شامل ہو جائے، چاہے وہ زمین پہ ہی رہتا ہو. یہ ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو اب دیکھا تھا. 3 عہد وفا دیے ہیں. 3 عہد وفا میں ساری زندگی آ جاتی ہے. وعدہ آ جاتا ہے، وفا آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، آخری سانسیں آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس عہد وفا کے ادھر آپ نے پورا کیا، ادھر پھر جو خدا کہتا ہے موت تجھ سے ہار جائے گی. خدا کہتا ہے بھائی فرشتے ہی آتے ہیں نا، ملک الموت ہی آتا ہے، تو موت کو ہرا دے گا. تو اگر میں خود ہی کہہ دیتا کہ جی میں آؤں گا، خدا کا نور آئے گا، تو میری ٹھکائی تو زیادہ ہونی تھی. یہ سنا خدا سے، جب یہ وعدہ لے لیا خدا سے، تو پھر میں نے آگے کہا کہ چوتھا وعدہ میں دے دیتا ہوں آپ کو. تو اگر آپ اپنے وعدے نہیں نبھائیں گے تو وہ چوتھا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ ذرا مجھے یہ بھی سمجھا دینا، سمجھا دینا مجھے. بے شک، بے شک. اب یہ تھوڑی ہے کہ یوں کہہ دیں آپ جی میں تو ضدی نہیں تھا،
میں تو ایمان لایا تھا، اس کے بعد تو نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد میں اپنی پرانی دنیا میں پھنس رہا تھا. تو کہیں گے وہ یہاں تو پھر کوئی نہیں ہے، یہاں جو کھڑے ہیں وہ پرانے فرشتے کھڑے ہیں. تو آجا میرے بعد میں تیرا انتظار ہے. وہ بڑا سا چھتر ہوتا ہے نا پولیس کے پاس، انہوں نے کہا آجا پھر تو پرانی دنیا ہی میں رہا، تو پرانی دنیا کے حساب سے تیرا حساب کتاب ہوگا نا. ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے. ہاں جی اطہر صاحب. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور فرشتوں کا انسانی زندگی پر کیا تسلط ہے؟ کیا خدا کی بادشاہت آ جانے کے بعد فرشتے انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی دیں گے یا ان کا اختیار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس حد تک ہوگا؟ نا اختیار پہلے تھا، نا اختیار کبھی ہوگا نہ بعد میں ہوگا. پہلے یہ دیکھ لیں فرشتے کرتے کیا ہیں. ہاں؟ فرشتوں کے ساتھ پہلے یہ پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. ہاں؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ حال ہم نے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. اب انہوں نے بھی وعدے دیے ہوئے خدا کو. وہ وعدے یہ، وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، اپنی اعلیٰ جنتوں میں رہتے تھے. اب جب سے انسان گرا، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اس میں سب کچھ سمجھ آ جائے گی آپ کو. جب آدم نافرمانی کی اور اپنے رب کو چھوڑ گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کی اولاد میں قتل ہو گیا. قائن نے حابل کو مار دیا. وہاں سے جو بیماری چلی ہے وہ 3 ہے: زن، زرت، زمین. زن، زر، عورت یا مال، یا یہ دنیا کو فتح کرنا کہ یہ سب کچھ میرے ہی ہے. اب یہ بیماری چلی ہے. اس بیماری کے اندر فرشتے نیچے آئے، انہوں نے خدا کو وعدہ دیا ہے خوش کرنے کے لیے. ہم تلاش کرتے ہیں کہ اندھیروں میں شاید کوئی نبی مل جائے، کوئی روشنی ہو جائے. اب وہ فرشتے آئے، انہوں نے 1000 سال کوشش کی، کوئی نبی نہیں ملا ان کو. وہ چراغ جلانے آئے تھے، ان کا تو کوئی تسلط نہیں ہے، وہ تو خدا کے پیار میں آئے تھے. ایک کسی نے 300 سال کوشش کی، 400، 700، 1000، 1200 سال، 1300 سال، وہ سب پھر چلے گئے تھک ہار کے. جو رہ گیا وہ پیچھے وہ ایک رہ گیا تھا جسے ہم حضرت جبرائیل کہتے ہیں، وہ رہ گئے. اب 1,500 سال کے اندر، 1,500 سال میں وہ بیچارے اپنے خاندان کو بھی بھول گئے، جبرائیل اپنی جنتوں کو بھی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ہائے ہائے کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، مگر جو تیرا ساتھ تھا وہ نہیں بھولے. اب یہ رہ گئے جبرائیل اکیلے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ میں نے بیان بھی کر دیا ہے کتاب میں. اب یہ پڑھنا ان کا کام ہے. اب جبرائیل خود کہتے ہیں مجھ سے، میں ان کے محل میں تھا، میں رات کو وہاں لیٹا، آپ نے میری سیوا کی اور کہا آپ لیٹے اور میں آپ کو ساری رات دیکھتا ہوں، تکتا رہوں. تو وہ کہتے ہیں سب چلے گئے تو خدا کو وعدہ تھوڑی دے کے آیا تھا کہ میں نبی ضرور چنوں گا، لے کے آؤں گا. سب نے اپنی اپنی کوشش کی، سب نے اپنے بڑے بڑے وہ آفتیں آئیں، چکر چلے، آخر میں تھک ہار گئے. خدا نے ان کو پشیمان نہیں کیا، خدا نے ان کو تھپکی دی، بھئی تم نے حق ادا کیا. لیکن رہ گیا ایک، بس محبت کا فرق ہے. جبرائیل کہتے ہیں مجھ سے خود، مجھے یہ احساس کھایا جاتا تھا میں واپس جاؤں گا اور خدا کو خوشخبری نہ دے سکوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. پھر میں ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہوں گا زمین پر. پھر 1600 سال کے بعد، 1600 سال کے بعد حضرت جبرائیل کی ملاقات ہوتی ہے نوح کے ساتھ، جسے ہم حضرت نوح کہتے ہیں. یہ ہینوک کے خاندان سے ہے.
ہینوک، سیت اور ہینوک. ہینوک کون تھا یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو ساری زندگی خدا کی منشا پہ چلتا رہا، اکیلا تھا، اکیلا ہی چلا گیا، لیکن اس نے افنا کی ہے. ہمارے ایک بچے کا نام میں نے ہینوک رکھا، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام آئے کہنے لگے میں چاہتا ہوں اس کا نام ہینوک رکھا جائے، کیونکہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا. ساری دنیا نکل گئی، ہینوک چلتے رہے ان اندھیروں کے اندر، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ پھر جھگڑے جائیں گے، یہ مسلمان گدھے کہتے ہیں اسے آسمان پہ اٹھا لیا. اب پھر یہ پڑھتے بھی ہیں بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کا رافعہ کیا اپنی طرف. اگر اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو چاند پہ بٹھا دیا، نہیں، اپنی طرف رافعہ کیا. اس سے ایک بات اور کھل جاتی ہے، ہر نبی ایک جیسا بھی نہیں ہے. کوئی کسی جنت میں، کوئی کسی جنت میں، کوئی کہاں، کسی کے درجات بلند کیے، کسی کی تعریف کی، کسی کو مقام دیا. لیکن عیسیٰ کی بات آئی تو کہا بل رفع اللہ علیہ، اس کو ہم نے اپنی طرف بلا لیا. یعنی کہ اتنا پیارا تھا ہمیں، ہم نے اسے اس وہاں بلایا جہاں پہ میں ہوں. خدا کی ذات کہہ رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اٹھانے سے مراد کے آسمان پہ اٹھانے سے یہ بیوقوف نہیں سمجھے گی. مراد یہ ہے کہ وہ اعلیٰ عرفہ جہاں وہ خدا سے مل سکتا ہے، ہم نے وہاں بلا لیا اس کو اپنے پاس. باقی نبیوں کے درجات بلند کر دیے، اپنے پاس نہیں بلایا. تو وہ ہیں، تو جو جنتیں ان گنت ہیں، وہاں جب آپ کو ٹھکانے کی خبر لگتی ہے کس نبی کا کہاں ٹھکانا، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا نور کتنا ہوگا. بس وہ نور کی قدر و قیمت سے فردوس میں جگہ ملتی ہے. تو سمجھیے نا، تسلط کوئی نہیں ہے. اگر جبرائیل بھی چلے جاتے 300 سال کے بعد، نہیں کہ یہ پیار کی یہ حد تھی پیار کی کہ نہیں جانا چاہتے تھے، باقی چلے گئے. باقی بھی تو پیار کرتے تھے. تو جب نوح ملے 100-600 سال کے بعد، اندھیرے تھے. سیت کے خاندان سے یہ ملتے، نہیں ہینوک اور سیت، ہاں اس خاندان سے ملتے. تو پھر گئے خدا سے ملنے، اور خدا کے قدموں میں سجدہ کر کے جبرائیل بہت روئے اور کہا میں نے ایک نبی ڈھونڈ نکالا ہے. وہ ہمارے سے 5 منٹ کسی کا انتظار نہیں ہوتا. اور خدا یہ کہ 1500 سال سے بھی اوپر گزر جائے اور میں واپس نہ جاؤں، کہ خدا پوچھے گا کہ کیا تجھے کوئی نبی نہیں ملا، تو پھر کیا کہوں. تو بھائی کوئی تسلط نہیں، سارے پیار کے سودے ہیں. اور اگر جب میں تمہیں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں تاکہ فرق پتہ لگ جائے، جب کوئی روح نکل کر فرشتوں کی جہانوں سے آگے نکلتی ہے تو فرشتے تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے رب، تیری شان ہمارے سے بھی آگے نکل گئی. تو بڑی رش کی نگاہ سے، بڑے پیار کی نگاہ سے اس روح کو کہتے ہیں جانے والے تو بہت آگے جائے گا، تھوڑا سا ہماری دنیا میں بھی ٹھہر جائے تاکہ ہم بھی تجھ سے کچھ سیکھ لیں. نہ پہلے تسلط نہ بعد میں تھا، نہ آگے ہوگا. ایویں فرشتوں کو وہ بیچارے، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، وہ دونوں طرف پھنس گئے بیچارے. ہاں جی، محبت میں اگر ان کی مدد نہ کریں، ان کو تلاش نہ کریں، ادھر پھر محبت میں کیا کہیں گے. تو بیچارے فرشتے تو اب دیکھو نا، میں جنتوں میں جاتا ہوں تو فرشتے جو ہے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلامی دیتے. کبھی انہوں نے جج نہیں کیا، کبھی اعمال نہیں پرکھے. بھائی یہ وہ دیکھ رہے، اندھے تھوڑی ہے، وہ دیکھ رہے کہ اس کا نور ہم سے زیادہ ہے. بس وہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے ہماری فردوس لے لے. لیکن کبھی کبھی آ کے اے اہل دل، ہمیں خدا کا پتہ تو بتا کیا ہے. امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا.
ہاں جی جی حضور بہت شکریہ جی. اگلا سوال آپ کو گوشت گزار کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا حضور کہ جب آپ بیان فرما رہے تھے جی تو پہلے خدا کا کنچ نیلا آسمانی نور میں نے دیکھا، واہ خدا ایسے کی قضا کی شکل میں میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. خدا کی عنایت ہو. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہی خدا کا نور سامنے ٹیبل پہ آ کے بیٹھا. واہ تو واہ یہ اہل دل تھوڑی دیر پہلے. واہ تو ہمارا حضور سوال ہے جی اگلا. میں ہمارے تھوڑی سی ایک آپ کو آج کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آج یعقوب جو ہے وہ ترجمانی کر رہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی پھر اس ترجمانی میں اس نے کچھ غلطیاں کی تو موسیٰ نے کہا میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہاں بیٹھا. آج ہماری جو بیوی ہے وہ رو رہی تھی اسی بات پہ کہ جو خدا کا مسیح ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو وہ یہاں کے ترجمانی کی اور وہ بیچارہ ماں کو کہنے لگا کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا ترجمانی کے لیے، لیکن وہ موسیٰ وہ کچھ غلطیاں کی تو پھر جو فادر ہے اس نے بدل دیا اور موسیٰ بیٹھ گیا. بہرحال وہ اوپر چلا گیا. میں آواز ہی دے رہا تھا، لیکچر ہی دے رہا تھا. وہ لیکچر کے اندر وہ اس پہ تھا انٹرنیٹ پہ. میں نے دیکھا کہ اس کے دل کے پاس خدا کا نیلا نور جو ہے وہ بھڑکا اور خدا نے آواز دے کے کہا تو نے اس کا دل دکھایا ہے. آپ پوچھ لیں. جب میں نے یہ دیکھا، وہ انٹرنیٹ پہ تھا، موزی میرے ساتھ تھا، تو جب یہ دیکھا تو وہ بیچارہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کے ساتھ. تو میں نے کہا موسیٰ آرام سے، میں نے کو سمجھایا میں نے یہ دیکھا ہے اور ہم نے دل دکھایا ہے، تو یہاں سے اٹھ جا. اور میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا خدا چاہتا ہے ہم نے تیرا دل دکھایا. جب میں نے یہ کہا تو وہ جو ہماری بیوی وہ رو پڑی. اس نے کہا یہ مسیح دیکھ سکتا ہے، یہ کیا بیتتی ہے کسی پہ. آپ دیکھیں وہ دعا دیکھیں جو خدا نے سکھائی ہمیں. میں ہر کسی کے فرد کو، حال کو جانتا ہوں. میں اتنا نزدیک ہوں. نبی غلطی کر سکتا ہے، مسیح غلطی کر سکتا ہے، اگر نہیں کوئی غلطی کر سکتا تو خدا نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اسے اٹھا دیا تھا نا موسیٰ کو، دیکھا آپ نے؟ جی حضور میں نے دیکھا. ہاں، جی ہم نے پھر دیکھا. میں نے اس کو یعقوب کو بٹھا دیا. تو خدا کی دنیا میں تو اتنی نازک ہوگی، کوئی کروڑوں سال نہیں سوچ سکتا کسی کا دل دکھانے کے لیے. اچھا جی، واہ. یہ واقعہ تو آج ہی ہوا ہے. جی تو حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی. یہ فرماتے ہیں کہ مسیح زمانہ زادہ صاحب سے سوال ہے کہ قرآن میں جن تحائف کا ذکر ہے، جن تحائف اور پھلوں کا ذکر ہے جو کہ ایمان والوں کو چکھا دیے جائیں گے ان کی زندگی میں، وہ روح کے پھل کیا ہیں؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے. پہلی سیڑھی پہ تو یہ کہتا ہے بن دیکھے ایمان لے آؤ. یعنی کہ اس دنیا میں اگر تمہیں تلاش ہے، بن دیکھے موت کے بعد آخرت پہ ایمان لاؤ، خدا پہ لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ. یہاں بن دیکھے، یہاں شرط لگا دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دکھایا جائے گا. کنڈیشن ہے. اچھا، اس کنڈیشن کو کہ بن دیکھے لاؤ اگر لانا ہے خدا پہ ایمان، بن دیکھے لاؤ ایمان اگر فرشتوں پہ لانا ہے، بن دیکھے لاؤ اگر تم نے ایمان لانا ہے کتابوں پہ. تمہیں دکھایا دکھایا کچھ نہیں جائے گا. آگے تھوڑا سا آئے تو یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے، وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جب وہ دوسری منزل پہ آتے ہیں اور مخلص ہو جاتے ہیں. مخلص سمجھتے ہیں؟ مخلص ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص.
جو مخلص ہیں وہ غالباً چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جو مخلص ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, چھپ چھپ کے آئے. وہ کہتے ہیں جب یہ مخلص ہو جاتے ہیں, مخلص تو بعد میں ہوگا, یہ تبلیغ تو بعد میں کرے گا, یہ جب وہ مخلص ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں وہ پھل چھکا دیتے ہیں جنتوں میں, تاکہ وہ شک و شبہات میں مبتلا نہ رہے. اور بھائی وہاں آم کھلاتے ہیں آپ کو, بھئی آم کھانا ہے, جا کسی ریڑھی پہ سے آم لے لے اٹھا کے, وہاں دودھ پلاتے ہیں. اب پاکستان میں ہوگی قلت دودھ کی, یہاں تو نہریں بس نہیں, جتنا مرضی دودھ پی لیں. یہ جو جاہل ہیں شہد کھلاتے ہیں, بھئی یہاں یورپ میں جتنا مرضی شہد کھلا دو. تو وہ جو پھل کیا ہیں, وہ پھل کیا ہیں اس دنیا میں, جب تو تنہائی میں خدا کو پیار کرتا تھا, ہائے ہائے راتوں کو اٹھتا تھا, جب تو نے دنیا کو خیر آباد کہہ کے اکیلا ہو گیا, تو ہم نے خوابوں اور کشفوں میں تو نے آنے والی جو زندگی تھی وہ دکھا دی, وہ پھل چکھا دیے کہ دیکھ وہ تجھے شہد کھلایا. جاہلو, یہ شہد جہاں سے مرضی خرید لے یورپ میں, شہد یہ کہ اللہ کی محبت, اپنی محبت چکھا دیتا ہے. دودھ پلایا, اب دودھ یہاں ہوگی پاکستان میں مصیبت, یہاں تھوڑی ہے. دودھ پلایا وہ یہ کہ پردے ہٹا کے تجھے جنتوں میں خدا کی سچائی کی خبر دیتے ہیں فرشتے. یہ ہے پھل, ٹھیک ہے. تو یہ جو پھل ہے, یہ پھل جو ہے وہ تیری کوشش کا ثمر ہے. جب تو تنہا ہو گیا تھا, جب تو نے قربانیاں دی, جب تو نے ساری مصیبتیں برداشت کی, اور کیا کہا, میں خدا کے لیے سب کچھ دے بیٹھوں گا. تو یہ روحانی پھلوں کی بات ہو رہی ہے جاہلو, ظاہری پھلوں کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ وہاں ظاہری پھل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی کھول دوں, حور کی بات سن لیں ذرا. پہلے یہ پوچھ لیں کہ حور ہے کیا. حور کہیں وہ چھتر نہ نکل آئے پولیس والوں کا, آجا میرے بال میں تیرا انتظار ہے. بھئی حور کو, وہ حور ہے کیا, یہ بھی پھل چکانے سے ہے. اور اس کو میں تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں, تاکہ جب یہ پھل چکتے ہیں روحانیت میں, جنتوں میں, خدا کا پیار, خدا کی سچائی, اور یہ جو پھل جو ہیں روحانیت میں دیکھتے ہیں ہمیشہ کی زندگی, اپنے نور, یہ سے پھل چکانا ہے. اب ان پھلوں کے چکر میں جب روحانی پھل چکاتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, انہیں ہم دنیا میں ہی پردے اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جب آپ وہاں سفر کرتے ہیں, یہ تو نام بدنام ہے, انہوں نے حور کہہ دیا. یہاں حور بڑا برا الفاظ ہے, جہاں پہ آپ بازار میں عورت کے ساتھ سوتے ہیں. اب وہ جو حور وہ کیا ہے, وہ عجیب سی مخلوق ہے. وہ فرشتوں میں بھی ہے, جنات میں بھی ہے. وہ بھی سفر کر رہی ہوتی ہیں جنتوں کے اندر, وہ بھی ترقی کر رہی. ان سے جب وہ ملاقات ہوتی ہے, ان کا حسن بڑا عجیب ہے. جب وہ آپ کے نور کو دیکھتی ہیں تو وہ پیار کر بیٹھتی ہیں. تو پھر عہد وعدے ہوتے ہیں کہ جب تک میں, اب جنتیں بھی بہت زیادہ نا, انگنت جنتیں, اس جنت میں ہم جب تک ہیں رہیں گے. اگر تجھے زیادہ نور مل گیا تو چلا جائے گا آگے, اگر مجھے مل گیا تو میں چلی جاؤں گی آگے. تو وہ عہد وفا پانتے کچھ تھوڑا سا, ان کی زندگی کا حاصل خدا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان مولویوں کو حور کون دے گا جنہوں نے کبھی حور کو دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے جنتوں میں پروازیں ہی نہیں کی, جنہوں نے وہ روحانی پھل ہی نہیں چکھے.
पता नहीं कौन सी हूर के पीछे बैठे हुए हैं। मैंने तो इन सारे मौलवियों को जो अंधे हैं, चाहे वो यहूदी हैं या ईसाई या मुसलमान, मैंने तो इनको सच्ची बात कहूँगा 99% दोज़ख में देखा। पता नहीं कौन सी हूर की तलाश करते हैं। अंधे को अंधा राह दिखाएगा, दोनों गिर पड़ेंगे, दोनों गड़े में गिरेंगे। ये रूहानी फलों की बात हो रही है। जैसे हक ताला ने इब्राहिम से कहा, हज़रत इब्राहिम से कहा, अगर तू पुरानी दुनिया को छोड़ दे, उड़, जहाँ पे रहते थे, खनान की तरफ जा, वो वादे की सरजमीन है, मैं वहाँ तुझे दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वहाँ भी मुराद यही थी, यानी कि खुदा के मुतल्लिक बहुत से राज मिलेंगे और खुदा का प्यार मिलेगा। तो उन फलों को ज़ाहिरी फल ना लें। ज़ाहिरी फल तो वहाँ खरबों हैं, आपने थोड़ी सी तमन्ना की वो खुद ही मुंह में आ जाएंगे। तो ये जाहिर उन फलों को ज़ाहिरी तौर पे लेते हैं। हाँ जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और मेंबर का जो बाद में ज्वाइन हुए हों तो शुरू से कोई सवाल करना चाहते हों तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैन अली साहब, अगर आप हजूर से कोई सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें तो रूहानी मुझे फलों की समझ नहीं है। मैं आधे में आ चुका था, तो फलों के बारे में जो आप बता रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया। ये भी आपने सुना नहीं जो मैंने बयान किया? आधा सुना, अच्छा आधा जी, वो हुजूर शायद देर से शामिल हुए हैं तो मुकम्मल सुन नहीं सके पूरा। तो आप इसका पूरा वीडियो सुनिएगा जैन अली भाई, तो आपको ये पूरा मजमून समझ में आ जाएगा कि वो रूहानी फलों थोड़ा सा और अभी दो अल्फाज में सुनाता हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप अपनी पुरानी दुनिया को छोड़कर खनान की तरफ जाएं तो वहाँ दूध और शहद की नहरें मिलेंगी। इब्राहीम तो बड़ा अमीर आदमी था हूर के अंदर, वो तो जितना मर्जी चाहे दूध भी खरीद सकता था, शहद भी। तो मुराद ये थी कि जब तू मेरी राह पर चलेगा तो तुझे रूहानी अंधेपन से दूर करके दूध की नहरें होंगी, खुदा तक के राज बताए जाएंगे, अल्लाह ताला की मार्फत बताई जाएगी तुझे। रूहानी फल की तरफ इशारा है दूध। वरना यूरोप में जहाँ से जाएँ जितना मर्जी दूध खरीद लें, अगर मुझ पर ईमान नहीं है तो पूछ लें ऐवान साहब से, जितनी चाहें दूध के डब्बे खरीद लें। फिर कहा शहद से भी मुराद जो थी वो ये थी कि खुदा से तुझे खुदा का प्यार मिलेगा, तेरी रूहानियत इतनी तरक्की कर जाएगी। तो ये फल रूहानी है। मौलवियों ने इसको यूं समझाया कि वहाँ पे ग्वाले भाग रहे होंगे, 10 करोड़ मजों को लेके खड़े होंगे और वो दूध के वो बड़े बड़े पकड़ के नहरों में डाल रहे होंगे। ये सब बेहुदा किस्म का फलों से मुराद रूहानी फल है, जब इंसान खुदा की तरफ सफ़र करता है। तो जो फल की बिशारतें दी गई हैं वो ये है कि जब तूने रूहानी सफ़र किया, पुरानी दुनिया, पुराने जो ज़ुल्मत की दुनिया थी, जहाँ में तू पकड़ा गया, जहाँ पे फंस गया था तू, उससे निकल कर खुदा की तरफ आया तो तेरी रूहानी ही से खोल दी गई ताकि तू आने वाली ज़िंदगी को देख ले जो मौत के बाद है। यहाँ इन फलों का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा वो जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, थैंक यू हुजूर साहब। कोई बात नहीं। बाकी वो पूरी ऑडियो सुन लें जो मैंने अभी बताई है रूहानी फलों की। जी 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 बहुत शुक्रिया जी। हजूर आज के सवालात तो मुकम्मल हो गए हैं। हमें बता दीजिएगा अगर आप कल अवेलेबल। मैं कल अवेलेबल हूँ क्योंकि मैं अब आ गया हूँ तो यहीं पे हूँ। तो अगर
خدا نے چاہا تو 12:30 بجے ہم شروع کر دیں. جی حضور بالکل ٹھیک ہے. 12:30 بجے جتنے بھی سوال ہیں آپ لے لیں. اور ان مولویوں کی وجہ سے بہت سے جو تلاش کرنے والے تھے خدا کو وہ بھی خدا کا انکار کر بیٹھے. انہوں نے بڑی مصیبت لے کے آئے. اور یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں پہلے یہ تلاش کرتے تھے, ان کو نہیں صحیح گائیڈنس ہوئے تو وہ پھر خدا کا انکار کر بیٹھے. تو میں تو کہتا ہوں کوئی بھی ایتھیس, کوئی بھی الحاد یا جو یہ نہیں مانتا میرے پاس آئے. میں اگر سائنس سے کہتا سائنس سے سمجھا دوں گا, اگر انٹلیکچوئل چاہیے انٹلیکچوئل, اگر روحانیت تو روحانیت سے سمجھا دوں گا. ہم تو مائل باغ کرام ہے, کوئی سائل ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ویسے ٹیلی فون کھڑکانے سے جمعرات کو بھی میں وعظ دیتا ہوں اور اتوار کو بھی دیتا ہوں. اور یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ آئیں, اپنا وقت نکالیں. جو وقت نہیں نکال سکتا خدا کے لیے, میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے عہد وفا کی ہے. اگر کوئی مجبوری ہے تو خیر ہے جی, تو یہاں پہ آ کے سوال کیا کرے. اگر کوئی مجبوری ہے تو عطر صاحب کو سوال سارے بھیج دیا کرے. اب دیکھو نا, میں کل بھی اپنا سوالوں کے جواب دوں گا. تو 3 دن آپ کو ملتے ہیں کہ آپ آ کے میرا چہرہ دیکھ لیں اور نفس بانفیس مجھ سے بات کر لیں آمنے سامنے. وہ نہیں کرنی, ٹیلی فون کھڑکا لیں. کل 12:30 بجے ہم شروع کر دیں گے. جی حضور بہت شکریہ. جی کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو, ورنہ حضور سے میں ایک بات کو پوچھنا چاہوں گا. ہاں پھر سوچ لیں, کوئی سوال ہے, میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. جی کوئی بات کسی ممبر کے ذہن میں آئی ہو ابھی آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے, یا کسی اور حضور کی تعلیمات کے حوالے سے, جی پوچھ سکتے ہیں. پوچھ لیں, لیکن سوال ایسے کیا کریں, میں اس کا بھی سمجھا دیتا ہوں. سوال ایسے کیا کریں کہ اگر وہ جواب مل جائے اور دل پہ لگے تو اپنی دنیا بدل دیں. صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا, کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, اور اپنی زندگی کو نہیں بدلنا, سفر نہیں کرنا. ان سوالوں سے کیا ملے گا؟ پوچھ لیں پھر کوئی سوال ہے تو, کوئی ہمارے نبیوں کا سوال ہے وہ کر لیں. سوئی خان صاحب اگر آپ کا کوئی سوال, یا آپ کو کوئی سوال موصول ہوا ہو آج کی زوم میٹنگ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ تو بھائی. ایک ممبر نے جی ابھی پوچھا تھا واٹس ایپ پہ, انہوں نے کہا جی کہ جو مشاہدہ آج حضور علیہ السلام نے بیان کروایا ہے یہ اردو میں مل سکتا ہے جی؟ کون سا مشاہدہ؟ حضور جو انگلش میٹنگ میں 18 گھنٹے میں آپ نے لکھا ہے, اور حضور جو جوتا آپ نے پہنا تھا جوتے میں سے اسمیل آ رہی تھی, وہ والا مشاہدہ, جوتے والا. میں کوشش کروں گا کہ آج, کل تو میں 18 گھنٹے اسی پہ لگا رہا اور بار بار میں دعا کرتا رہا کہ مجھے پھر دکھاؤ وہ نظارہ. تو وہ دکھاتا رہا تو میں لکھتا رہا, کیونکہ اگر وہ نظارہ ہی نہیں آیا تو بات نہیں بنتی. تو 18 گھنٹے ادھر لگے, پھر اور بڑا کام تھا مجھے. تو اگر خدا نے چاہا تو آج بیان ہوگا اپنا ریکارڈنگ, یا کل. اس ریکارڈنگ کے بعد پھر عطا صاحب سے منت سماجت کریں گے کہ اس کا ترجمہ کر دیں. تو جی حضور میں وہ یوٹیوب پہ آئے گا. تو اور یہ ہوگا 6ٹھی کتاب جو اب آ رہی ہے. ویسے تو کتابیں اب 7 ہوں گی, لیکن میں نے کہا کہ یہ, کیونکہ جنتوں میں میں نے آواز سنی کہ یہ جو بیان ہوا ہے اس سے انسان کے دل کی کھڑکیاں کھلیں گی. تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کو ابھی بیان کر دے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو اتنا بول چکا ہے کہ 2 سال لگیں گے بیان کرتے ہوئے.
تو آپ کو 2 سال کے بعد ملے گی یہ چیز؟ میں نے کہا نہیں، کم سے کم ایک تو یہ بیان کر دیں، تو باقی تو پھر وہ اپنے ساتھ ہوں گے۔ اب میں نے ممبروں کو لگایا ہوا ہے کہ تو یہ کر، تو اس حصہ کر، تو فلاں کر، بہرحال وہ جتنی کوشش ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ تو بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ میں بولا ہوں 50 صفحے کتاب کے، یوں سمجھتے 50 صفحے کا میں بولا ہوں ایک دن کے اندر، اگر 4 دن بولوں تو ایک کتاب بن جاتی ہے۔ جی بے شک۔ تو پھر وہ دوسروں پہ بیچاروں پہ بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو خدا نے چاہا تو حضور یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ عطر صاحب ترجمہ کر دیں گے۔ نہیں جی، وہ تو آپ خود پڑھیں گے، اس کے بتانے کی تفصیلات آپ نے انگلش میں پڑھ لی ہوں گی آج، میں نے بڑا کچھ بتایا۔ بس یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جب آپ خدا کے تخت پہ بیٹھ گئے اور خدا انسان کی جگہ پہ انسان بن گیا، آپ نے خدا سے ایک سوال کیا کیا؟ بس ایک سوال بتا دیجیے۔ نہیں، وہیں پڑھنا، ایک تھوڑا سا انتظار کریں اور پڑھنا، ٹھیک ہے جی، تاکہ جب جو آدھا بتایا وہی دل پہ نہیں لگا تو پورا بھی بتا دیا تو کیا فرق پڑے گا۔ صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ آج تو آنکھیں نمدار ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ چلو پھر یہ تو بڑے معجزہ ہو گیا ہے، ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ بھی معجزہ کر کے دکھاتے ہیں۔ الزبتھ بیچاری بھی رو رہی تھی، الزبتھ بھی ان کی بات ہوئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ ہاں، تو ایک دن تھوڑا سا صبر کر لیں۔ وہ باقی اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ساری پڑھ لی؟ میں چڑھا صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی جی حضور، وہ جو میں تو ابھی سچے لمحات دوبارہ شروع کی ہوئی ہے، پتہ نہیں، وہ جو 15-20 کتابیں وہ پڑھ لی ساری؟ ہاں جی، وہ ای بک انگلش میں، انگلش والی ساری پڑھ لی ہیں، لیکن جو آپ کی آڈیوز آ رہی ہیں ان میں سے کچھ سنی ہے، ساری نہیں سنی۔ چلو ٹھیک ہے۔ ای بکس پہ جو اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ وہ ساری پڑھ لی ہیں۔ اچھا جی حضور، بہت شکریہ جی۔ خدا جیسے ہی جی چٹا صاحب ہمیں حضور کی یہ نئی کتاب کا PDF ملے گا انگلش میں، تو میں سب سے پہلے یہی جو حضور کا مشاہدہ ہے اس کو اردو ترجمہ کر کے سبھی ممبران کی گوش گزار کر دوں گا، اور پھر اس کے ساتھ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، ایک ہفتے میں 10 دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ پروفیٹ عطا۔ بہت شکریہ حضور آپ کا بھی، سبھی ممبران کا۔ حضور میں آپ سے کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ جی حضور چند روز قبل میں سو رہا تھا، یہ 12 بجے، رات 12 بجے کا وقت تقریباً، جی، اور آپ کا ایک ویڈیو ہی سن رہا تھا، آپ کے لیٹسٹ ویڈیوز میں سے۔ اچھا، تو میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ تو جیسے میں سویا ہوں، بڑی گہری نیند میں گیا ہوں، تو کسی شخص نے پیچھے سے آ کے مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ واہ۔ تو 1 سیکنڈ میں سوئے ہوئے شخص کو ایسے ہی لگتا بھی یہ کوئی بے تکلف سا دوست ہے جس نے مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اچھا، اور اپنے پاؤں میں ہی میں خود کھڑا ہوں، میری روح جو ہے وہ میرے پاؤں میں کھڑی ہے، ماشاءاللہ۔ اور سر کی طرف، میرے جسم کے سر کی طرف خدا کا نور کھڑا۔ کیا بات۔ اب میں نے فوراً، میری روح نے وہ دیکھا کہ اب میں جسم سے باہر آ چکا ہوں، اور میں نے سامنے کو دیکھا تو سامنے چبوترے پہ خدا کی ذات بیٹھے تھے۔ واہ۔ تو میں وہی ورد کرنا شروع کر دیا، میں نے خدا کی ذات کو دیکھتے ہوئے، جو میں روز کرتا ہوں، جیسے ہمارے سبھی ممبران کرتے ہیں، جی جی، ہے ہمارے آسمانی والدین ہے خدا کے دل، اور میں سجدے میں چلا گیا۔ تو میں روتا گیا سجدے سے، ویسے چیخ چیخ کے میں پڑھتا گیا، تو جو خوشی ہو رہی تھی مجھے اس کو میں، تو خدا کو میں سجدہ کر کے یہ خدا کے ذات میرے سامنے۔ اس کے فوراً بعد خدا کی ذات اس چبوترے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، وہاں ایک چبوترے پہ بیٹھ کے وہاں پھر میں نے سجدہ کر دیا اور وہی تسبیح پڑھی، پھر اس کے اگلے کمرے میں، اس طرح کرتے کرتے خدا کی ذات اس کمپلیکس کے ہر گھر کے ہر کمرے کے ہر چبوترے پہ گئے، کیا بات، اور ہر چبوترے پہ میں جا کے خدا کے سجدہ کرتا گیا اور ان تسبیح پڑھتا گیا۔ واہ۔
اور یہ سلسلہ چلتا گیا اور پتہ نہیں کب تک یہ خدا کی ذات کہاں کہاں اس علاقے میں یا اس ملک میں یا کہاں کہاں خدا کی ذات دوسروں پہ آ کے بیٹھی، واہ اور میں نے خدا کو وہاں سجدے کیے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا اور میں روتا گیا اور میں روتا گیا، اور روتے روتے میری آنکھ کھل گئی۔ کیا بات ہے، یہ تو اس پھر پہ مجھے عنایت ہے خدا کہ اعتماد۔ آپ بس یہ چند دن کی مصیبتیں یہ برداشت کر لو، باقی تو میں نے آپ کے محل دیکھے ہوئے ہیں اور جنتیں بھی آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، تو بس یہ تھوڑی سی مصیبتیں ہیں، مجھے تو اب مصیبتیں بھی نہیں لگتی، بے شک اب مجھے یہ مصیبتیں نہیں لگتی، بلکہ وہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ خدا کی محبت اس سے زیادہ مجھ پہ بارش ہو گئی۔ تو مجھے تو اب یہ جو دنیا، یہ مصیبتیں جو ہیں، جسم یہاں پہ ہے ٹھیک ہے، لیکن روح کا جو سفر ہے اس کی خدا نے معراج کرا دی ہر رات کو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنا بھی وقت ہے اور مصیبتیں پڑے، اتنی مصیبتیں پڑے کہ روح کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جنتوں میں جب اور یا جب نور مل جائے گا، آپ کہیں گے کہ کاش میں اور صبر کی جہانوں سے گزرتا، اور قربانیوں کی جہانوں سے گزرتا، اور صدق دکھاتا ہو۔ پھر کیا، جب وہ کیا کہتے ہیں، جب پھر کیا پچھتائے ہو، چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ چڑیاں چگ گئیں کھیت، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے وقت۔ تو میری بیوی، میرے بچے کہتے ہیں بیچارے، بار بار اگر میں بیٹھ بھی جاؤں یا لیٹ جاؤں تو فٹافٹ دبانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ابا جان تھوڑا میں نے کہا بھائی آرام کیا، آرام تو مجھے آ گیا ہے، کیونکہ اتنی محبت ملی اور اتنا نور ملا، اس سے زیادہ آرام کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا جسم کو استعمال کر جائیں گے، جیسے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا نا یہ واقعہ، وہ جو سائمن جو نبی ہے، وہ کہتا ہے رات کے مجھے دل کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں، تو جب میں دروازے پہ پہنچا 2 بجے کا وقت تھا، دعا سے پہلے کچھ پوچھنا چاہتا، کہاں وہاں سے ایسا نور نکلا، اتنا گہرا آسمانی نور، اور کہتا میں 2 منٹ یا 3 منٹ دیکھتا رہا، اور وہ کمرے سے گزرتا گزرتا آسمانوں ستاروں تک چلا گیا۔ تو کہتا مجھ پہ ایسے لگا کہ آج میں مر جاؤں گا۔ پھر میں نے توبہ کی کہ جتنے سوال کرنے ہیں صبح صبح کر لیں، رات کو سوال نہیں کرنا۔ تو ہمیں تو مل گیا سارا کچھ، اب ہم جو زندہ ہیں وہ خدا کے پیار میں ہیں۔ اور بھی بڑی مصیبتیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بڑے مسائل ہیں، لیکن میں ان کو یہاں تک سوچتا ہوں، ان مسائل کو دل پہ نہیں لگنے دیتا، میں دل میں وہی آباد ہے میری، بے شک جان گے یہاں تک ٹھیک ہے۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا رفیع صاحب کا، وہ نوشاد سے کہتے ہیں، نوشاد نے ایک موسیقی بنائی اور ان کو بلایا رفیع صاحب کو، تو وہ جو موسیقی بنائی تھی اور وہ جو کلام تھے، اس کو سن کے رفیع صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ تو نوشاد صاحب نے کہا بھائی روتے کیوں؟ کہا آج جو مجھ سے گانے کیا کہتے ہیں، گانے گوائے جاتے ہیں مجھ سے، جو گانے گوائے جاتے ہیں وہ حلق تک تو پہنچتے ہیں لیکن دل پہ نہیں اترتے۔ تو یہ کہہ کے بڑا روئے۔ تو یہ دنیا جو ہے، میں اس کو حلق پہ بھی نہیں آنے دیتا۔ ہماری دنیا آباد ہو چکی ہے، اب جو جتنا بھی وقت ہے، یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو وعدہ دیا ہے خدا کو کہ وہ تیری دنیا آ جائے، اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس زمین پہ کر جاؤں۔ تو خدا نے چاہا تو 100 کتابیں تو میں لکھ جاؤں گا، اور اگر آگے لکھ گیا 12 کا کہا تھا
میں نے 18 لکھ دی. اور وہ جو 2 کتابیں محمد صاحب کی وہ تو میں نے وہ علیحدہ ہے, ان کو بھی ملا دیں تو 20 ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں پیار. جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کے پیار میں سب کچھ کر گزرتا ہے. وہ کیا ہے جی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ایسا ہی چھٹا صاحب, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل منہ بہم. وہ کیا ہے جی, عقل منہ بہم حیران. جی حضور, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ہاں عقل ہے میں وہ تماشا کیا ہے, پھر بتانا. عقل ہے محو تماشائے لب بام لب بام ابھی. وہ بیچاری حیرانی ہو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا. ادھر خدا کا جو عشق محبت تھی وہ بے خطر کود پڑا. بس ان چیزوں کو سمجھ لیں. جب آپ کے خدا کے ہو گئے, یہ کر کیا سکتے ہیں آپ کا, زیادہ سے زیادہ جو یہ کر سکتے ہیں جان لے سکتے ہیں. وہ تو میں نے کئی دفعہ اپنی جان پیش کر دی, وہ گولیاں دائیں بائیں سے نکل گئی, ورنہ میں تو پیش کرتی تھی اپنی جان. بے شک. لیکن وہ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اس سے نہ ڈر جو تیری جان لے لے, کیونکہ تیری جان جو ہے, تیرا عشق, تیری محبت جو وہ خدا کے لیے ہے, جان سے مارے گا تیری روح چلی جائے گی خدا کے پاس, وہاں چلی جائے گی اعلیٰ جنتوں میں, جہاں تو ہزاروں جانیں پیش کرے گا. ہاں اس سے ڈر جو تیری روح کو بھی قتل کر دے. تو آپ دیکھیں آپ کے دوست, دنیا, غلط لوگ کہیں آپ کی روح کو قتل نہ کر دے, یہ قتل ہے. آپ کے چاہے ماں باپ ہوں, بہن بھائی, جو آپ کو راہ حق سے ہٹا دے, یہ روح کا قتل ہے. چلو ٹھیک ہے, اچھا تو پھر بہت شکریہ جی.